اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان پر جب سخت حالات آتے ہیں اور وہ مالی مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جگہ جگہ رونا شروع کر دیتا ہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں۔ تو عموماً اس کو مدد تو کم ہی ملتی ہے لیکن ذلت اور رسوائی زیادہ ملتی ہے۔ لوگ مدد بھی نہیں کرتے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے تو کیا، منہ پر بھی باتیں کرنا معیوب نہیں سمجھتے۔ اس بندے کی ذہنی کیفیت کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور اس بندے کی مفلسی کو اور اس بندے کی ناداری کو مذاق میں اڑایا جاتا ہے۔ آئیے اس مشکل کا حل اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے اس کا کیا حل بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر مفلسی آ گئی اور اس نے اس مفلسی کو دور کرنے کے لیے اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا تو اس کی مفلسی کبھی دور نہیں ہوگی۔ یہ میرے پیارے نبی کا فرمان ہے، گرہ سے باندھ لیجئے۔ پھر فرمایا، اور جس شخص نے اپنی مفلسی کو اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اسے رزق ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے جو کہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ ہم سے محتاجی کو دور فرما، اللہ ہم سے تنگ دستی کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلات کو آسان عطا فرما، اللہ ہمیں ذہنی و قلبی سکون نصیب فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ ضرور دور کرے گا اور اللہ ضرور مدد کو آئے گا، اللہ ضرور مشکل کشائی کرے گا، کیونکہ وہ تو ہر چیز کا خالق ہے۔ ہر چیز کو رزق دینا بھی صرف اللہ ہی کے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر بندوں کے ہاتھوں میں رزق کی تقسیم ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا، ایک قیامت سے برپا نظر آتی۔ اس لیے اللہ نے رزق کی تقسیم کو اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ تو جب ایسے مشکل حالات آ جائیں تو اللہ سے لو لگائیے اور اللہ کے حضور سجدے میں گر کے گڑ گڑائیے اور اس گمان کے ساتھ کہ اللہ ضرور دل جوئی فرمائے گا۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا۔ آقا کون؟ فرمایا، جو اسلام لایا، اسے حسب ضرورت رزق عطا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ بھی دیا اسے اس پر قناعت بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ سے قناعت بھی مانگیے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ و حرص سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔